میرا نام ڈاکٹر عبدالرافع ہے اور میں آئیز کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں آج کل ایوسینہ میڈیکل کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں اور شام کے وقت ہیلتھ کیئر ہاسپٹل میں شام کو مریض دیکھتا ہوں۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہم سب کے انٹرسٹ کی ہے اور وہ ہے آشوب چشم۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے اندر آنکھوں کی وبا پھیلتی ہے اور یہ آشوب چشم جو ہے یہ بہت تیزی سے پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ سے پھیل کر بہت سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ آشوب چشم دراصل ایک خاص قسم کے وائرس کی انفیکشن ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے کلوز کانٹیکٹ سے، جیسے ہاتھ کے کانٹیکٹ ٹچ کرنے سے، ہاتھ ملانے سے، ٹاول کے استعمال سے، تکیے کے استعمال سے یا کلوز باڈی کانٹیکٹ سے۔ مریض اس میں شروع میں آنکھ سے جن سمٹمز کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے اس میں آنکھوں سے پانی آنا، آنکھوں میں ریڈنس اور سرخی کا آ جانا، رڑک پڑنا، یہ ایک بہت کامن ہے۔ مریض آ کے کہتے ہیں ہماری آنکھ میں رڑک پڑتی ہے، خارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے، اور جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھ ریڈ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کو روشنی بہت بری لگتی ہے جسے ہم فوٹوفوبیا کہتے ہیں۔ روشنی کے اندر دیکھنا ان کے لیے، چاہے وہ آرٹیفیشل لائٹ ہو یا سن لائٹ ہو، اس میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہو سکتا ہے کہ چھینکیں بھی آئیں اور ہلکا سا بخار بھی ہو۔ یہ بہت ہی انفیکشس پرابلم ہوتی ہے اور ایک مریض سے دوسرے مریض میں بڑی تیزی سے پھیلتی ہے۔ بالعموم ایک گھر میں فیملی ممبرز میں پھیلتی ہے، پھر ان سے ان کے ہمسایوں میں پھیلتی ہے، پھر ان سے ان کے ہمسایوں میں، آپ جہاں کام کر رہے ہیں آپ کے کام کرنے والے دائیں بائیں آپ کے کولیگز میں پھیلتی ہے اور یہ بہت تیزی سے سپریڈ کر کے ایک بڑے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس بیماری کو اگر صحیح علاج نہ کیا جائے تو یہ آنکھ کا کارنیا، جسے ہم اردو میں کرنیا کہتے ہیں، اس کے اوپر داغ چھوڑ دیتی ہے جو لمبا عرصہ کئی دفعہ سال چلتے ہیں اور جن کی وجہ سے مریض کی نظر بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور کچھ حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا علاج جو ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہے پریونشن کا، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کسی کی آنکھ ریڈ ہے اور اس کی آنکھوں میں ایچنگ ہے اور آنکھ سے پانی بہہ رہا ہے تو ایسے مریض سے ایک محفوظ فاصلہ رکھیں۔ نمبر دو یہ کہ اگر آپ اس کے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں تو آپ اس کے کلوز کانٹیکٹ کی چیزیں، جیسے میں نے عرض کی، تولیہ ہو گیا، تکیہ ہو گیا اور اس قسم کی کلوز کانٹیکٹ کی چیزیں جو ہیں وہ استعمال نہ کریں اور مریض سے کہیں کہ وہ اپنی یہ چیزیں علیحدہ کر لیں۔ مریض اور اس کے گھر والوں کو فریکوینٹ ہینڈ واشنگ بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ بیماری ہاتھ کے ذریعے بھی بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس بیماری میں علاج میں ہم کچھ دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں اور جو ڈراپس کی صورت میں دی جاتی ہیں یا آئنٹمنٹ کی صورت میں دی جاتی ہیں۔ عموماً اگر اس بیماری کا صحیح تشخیص اور علاج کیا جائے تو بالعموم یہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر کنٹرول میں آ جاتی ہے، گو کہ بعض لوگوں میں یہ لمبا عرصہ چلتی ہے۔ اس بیماری میں اگر انسان کی قوت مدافعت کم ہو تو یہ بیماری لمبا عرصہ طول پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے جب بھی یہ بیماری ہو تو مریضوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں ریسٹ کریں، دھوپ میں زیادہ نہ پھریں، پانی فریکوینٹ اور زیادہ استعمال کریں، پئیں اور باقی مریضوں سے علیحدہ ہو کر جس حد تک ممکن ہو آرام کریں۔ وائٹامن سی اور پھلوں اور سبز پتوں والی سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ اس بیماری میں جیسے ہی اس کی علامات شروع ہوں تو مریض کو چاہیے کہ فوراً ہی آئی کے ڈاکٹرز کو رجوع کرے
تاکہ اس کی صحیح تشخیص ہو سکے اور نہ صرف اس مریض کا صحیح علاج ہو سکے بلکہ اس کے قریبی عزیزوں کو بھی اس بیماری سے بچایا جا سکے۔